فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ جھارکھنڈ میں ڈومری اسمبلی کے ضمنی انتخاب کی مہم کے ایک حصے کے طور پر صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کے ایک جلسے عام میں ایک شخص نے اپنے مقامی لیڈر شاکر کی تائید میں شاکر صاحب زندہ باد کے نعرے لگائے، لیکن پولیس نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ایک ویڈیو کی بنیاد پر پاکستان کے حق میں نعرے لگانے کے الزام میں ایک مقدمہ درج کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے اس ویڈیو میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کو اپنی تقریر کے دوران یہ کہتے ہوئے واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نعرے لگانے والے شخص سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ارے سنو، شاکر صاحب لے کر آئے کیا تم کو ادھر، سنو ہماری بات۔ ویڈیو میں واضح طور پر صدر مجلس کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس کے باوجود پولیس نے ڈومری اسمبلی حلقے مجلس کے امیدوار عبد المبین رضوی کے ساتھ آرگنائزرز مظفر حسن نورانی اور دیگر کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا ہے۔ اس سیٹ پر 5 ستمبر کو ضمنی انتخاب ہوگا جو ڈومری کے MLA جگرناتھ مہتو JMM کی موت کی وجہ سے خالی ہوئی تھی۔ اس نشست پر انتخاب لڑنے والے مجلس کے امیدوار عبد المبین رضوی کی تائید میں ایک ریلی نکالی گئی۔ اسد الدین اویسی کی تقریر کے دوران اجلاس میں شریک ایک شخص نے نعرے لگائے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ گریڈیا ضلع کی ایک اہلکار نے بتایا کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑنے اور انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں ڈومری پولیس اسٹیشن میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جھارکھنڈ MIM کے صدر MD شاکر نے کہا کہ یہ اس ویڈیو سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ شاکر نے پولیس کے رویے کی مذمت کی ہے۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی کو کانگریس کی مہیلا قائدین نے راکھی باندھ کر آشیرواد حاصل کیا۔ رکن اسمبلی ڈی ستیکا اور صدر مہیلا کانگریس سنیتا راؤ نے ریونت ریڈی کی قیام گاہ واقع جوبلی ہلز پہنچ کر راکھی باندھی۔ اس موقع پر ریونت ریڈی کے افراد خاندان موجود تھے۔ ریونت ریڈی نے تلنگانہ عوام کو راکھی بندھن کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یہ تیوہار بھائی اور بہن کی محبت کی مثال ہے۔ ملک بھر میں یہ تیوہار منایا جاتا ہے جس میں بہنیں اپنے بھائیوں سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتی ہیں۔ اسی دوران مانا کنڈور اسمبلی حلقے سے تعلق رکھنے والے BRS قائدین نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ ریونت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے ان قائدین نے کانگریس میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے BRS قائدین کا استقبال کیا اور کہا کہ ریاست بھر میں کانگریس کے حق میں لہر پائی جاتی ہے اور تلنگانہ میں آئندہ حکومت کانگریس کی ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ آئندہ پیر کو اضلاع عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، ورنگل، ہنم کنڈا، جنگاؤں، سدی پیٹ اور یادادری بھونگیر میں بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ اپنی رپورٹ میں محکمہ نے کہا کہ 2 تا 4 ستمبر بعض اضلاع میں کہیں کہیں ہلکی تا اوسط یا گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ جنوب مغربی مانسون تلنگانہ میں کمزور پڑ گیا ہے۔ اسمبلی انتخابات سے قبل تلنگانہ میں اوقافی اراضیات کو مزید خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ حکومت اور سیاسی پارٹیاں انتخابی تیاریوں میں مصروف ہے تو دوسری طرف وقف مافیا سے اوقافی اراضیات کو فروخت کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق شہر اور اضلاع میں کئی اوقافی اراضیات کی نشاندہی کر لی گئی اور وقف بورڈ ریکارڈ میں تحریف کر کے فروخت کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ تازہ معاملے میں سوریا پیٹ ضلع میں درگاہ حضرت محی الدین اولیاء المعروف جان پاک شہید رحمت اللہ علیہ کے تحت موجودہ 60 ایکڑ اوقافی اراضی پر وقف مافیا نے سازش تیار کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 60 ایکڑ اراضی زرعی ہے اور ہر سال اوپن آکشن سے 1 سالہ لیز پر کاشت کے لیے الاٹ کیا جاتا ہے۔ ضلع کلکٹر کی نگرانی میں اوپن آکشن سے رقم کا تعین کیا جاتا ہے اور یہ رقم وقف بورڈ کو ملتی ہے۔ گزشتہ سال 2022 میں 60 ایکڑ اراضی کاشت کے لیے اوپن آکشن کے لیے تحت الاٹ کی گئی، لیکن جاریہ سال منصوبہ بند طریقے سے اراضی کا اوپن آکشن روک دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ نے ماہ مئی میں ضلع کلکٹر کے نام مکتوب روانہ کیا جس میں زرعی اراضی کو اوپن آکشن کے تحت الاٹ کرنے درخواست کی گئی۔ یہ مکتوب وقف بورڈ سے روانہ ضرور ہوا لیکن راستے
راستے میں روک دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وقف بورڈ سے وابستہ بااثر افراد نے آؤٹ ورڈ سیکشن کو ہدایت دی کہ مکتوب سوریا پیٹ روانہ کرنے کی بجائے سیکشن واپس کر دیں۔ مقامی انسپیکٹر آڈیٹر کو ہدایت دی گئی ہے کہ اراضی کی لیز پر کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ جاریہ سال اوپن آکشن کے بغیر وقف اراضی پر کاشت کی جا رہی ہیں اور بورڈ آمدنی سے محروم ہو سکتا ہے۔ حیدرآباد کے شمشاباد میں ایک فنکشن ہال میں سمپ میں گرنے سے 7 سالہ لڑکے کی موت ہو گئی۔ لڑکے کی شناخت ابھیجیت ریڈی کے طور پر کی گئی ہے، جو ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ فنکشن ہال پہنچا تھا۔ شام میں ارکان خاندان نے دیکھا کہ لڑکا لاپتہ ہو گیا ہے، جنہوں نے پولیس سے شکایت کی۔ رات دیر گئے پتہ چلا کہ فنکشن ہال کے سمپ میں گرنے سے لڑکے کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی لڑکے کے والدین اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے فنکشن ہال کے ذمہ دار کے خلاف لاپرواہی پر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے اس خصوص میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی جانب سے بینکوں کو تعطیلات کا اعلان کیا گیا، جس کے نتیجے میں حیدرآباد میں بینکس 8 دن تعطیلات کے سبب بند رہیں گے۔ RBI کے مطابق ستمبر میں جملہ 17 تعطیلات کا اعلان کیا گیا، جن میں اتوار، دوسرا اور چوتھے ہفتے کی تعطیلات شامل ہیں۔ یہ تعطیلات ریاستوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں اور ملک بھر کے تمام بینک 17 دن بند نہیں رہتے۔ حیدرآباد کے شہریوں کے لیے ستمبر میں بینکوں کو 8 دن تعطیلات رہیں گی، جن میں اتوار اور دوسرا ہفتہ شامل ہے۔ حیدرآباد میں بینک 7، 18 اور 28 ستمبر کو جنماشٹمی، ونائک چتورتھی اور عید میلاد النبی پر بند رہیں گے۔ تعطیلات کے دوران صارفین آن لائن بینکنگ خدمات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں 7، 18 اور 28 ستمبر کے علاوہ تمام اتوار اور دوسرے ہفتے کو بینکس بند رہیں گے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے ملک بھر کے لیے جن 17 تعطیلات کا اعلان کیا، ان میں 3 ستمبر اتوار، 6 ستمبر کرشنا جنماشٹمی، 7 ستمبر کو شری کرشنا اشٹمی، 8 ستمبر G20 سمٹ، 9 ستمبر کو دوسرا ہفتہ، 10 ستمبر اتوار، 17 ستمبر اتوار، 18 ستمبر ونائک چتورتھی، 19 ستمبر گنیش چتورتھی، 20 ستمبر گنیش چتورتھی دوسرا دن، 22 ستمبر شری نارائنا گرو سمادھی، 23 ستمبر مہاراجا ہری سنگھ یوم پیدائش، 24 ستمبر اتوار، 25 ستمبر شری منتا شنکر دیوا جنم اتسو، 27 ستمبر میلاد النبی، 28 ستمبر عید میلاد النبی اور 29 ستمبر اندرا جاترا شامل ہیں۔ حیدرآباد اور ملک کے دیگر شہروں میں مختلف بینکس ہیں اور ان میں ہر ایک کے لیے تعطیلات مختلف رہیں گی۔ بتایا جاتا ہے کہ عوامی شعبے کے اداروں، خانگی شعبے، کوآپریٹو بینکس، ریجنل رورل بینکس، پیمنٹ بینکس، اسمال فائنانس بینک اور فورن بینکس میں ہر کسی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تعطیلات کے بارے میں از خود فیصلہ کرے۔ سپریم کورٹ نے ایک درخواست کی سماعت سے انکار کر دیا، جس میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے MBBS داخلوں میں 100% تلنگانہ کوٹا یقینی بنایا گیا تھا۔ یہ درخواست دستور کے دفعہ 32 کے تحت داخل کی گئی تھی، جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ حکومت تلنگانہ کا یہ فیصلہ مفادات پر مبنی ہے اور اس سے آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے طلبہ سے امتیازی سلوک ہوتا ہے۔ عدالت نے تاہم اس درخواست کی سماعت سے انکار کر دیا اور کہا کہ چونکہ ایسی ہی ایک درخواست تلنگانہ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، اس لیے سپریم کورٹ میں اس کی سماعت نہیں کی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا SBI، جو ملک کا سب سے بڑا پبلک سیکٹر بینک ہے، گریجویشن مکمل کرنے والے نوجوانوں کو کلرک اور پروبیشنری آفیسرز کی ملازمتیں فراہم کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ملک بھر میں 6160 ملازمتوں کو پر کرنے کے لیے آن لائن درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ اہل امیدوار 1 سے 21 ستمبر تک آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ ملک بھر میں 6160 ملازمتیں خالی ہیں۔ SC کے لیے 949، ST کے لیے 514، OBC کے لیے 1349، اقتصادی طور پر پسماندہ طبقات EWS کے لیے 603 اور غیر محفوظ کوٹے میں 2665 ملازمتیں ہیں۔ SBI نے اپنے نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ تلنگانہ میں 125 اور آندھرا پردیش میں 390 ملازمتیں خالی ہیں۔ ان ملازمتوں کے لیے درخواست دینے والے امیدواروں کا کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی یا تعلیمی ادارے سے ڈگری پاس ہونا ضروری ہے۔ درخواست دینے والے امیدواروں کے لیے اکتوبر یا نومبر کے مہینے میں تحریری امتحان آن لائن لیا جائے گا۔ امیدواروں کا انتخاب مقامی زبان کے ٹیسٹ سرٹیفکیٹس کی تصدیق اور طبی معائنے کے ساتھ آن لائن ٹیسٹ کے بعد کیا جائے گا۔ منتخب امیدواروں کو 1 سال کے لیے تربیت دی جائے گی۔ تربیت کے دوران 15,000 روپے ماہانہ اسٹیفنٹ دیا جائے گا۔ کوئی اور الاؤنس دستیاب نہیں رہیں گے۔ 1 اگست 2023 کو امیدواروں کی عمر 20 سے 28 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ جنرل، OBC، EWS زمرہ جات کے امیدواروں کو 300 روپے کی فیس ادا کر کے درخواست
दरख्वास्त देना होगी। SC/ST माजूर उम्मीदवारों को दरख्वास्त की फीस से मुकम्मल इस्तिस्ना रखा गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।